حنفی فقہا کے نزدیک فرض ہر وہ فرض نماز جس کے بعد سنتیں آپ گن لیجئے، ظہر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ چاروں نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنت موقدہ ہیں۔ عید کی نماز میں بھی نہیں ہیں، فجر میں بھی نہیں ہیں، عصر میں بھی نہیں ہیں، یہ 3 نمازیں الگ ہو گئیں۔ ان کے بعد آدمی بیٹھ کر ذکر اذکار کرے جتنا کرے اور دعا مانگے جتنی مانگے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ ہیں ان کے بعد بس اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جتنی دیر میں وہ یہ پڑھ لیتے تھے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے رہتے تھے، کبھی یہ پڑھ دیتے تھے، کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک، بس یہ پڑھ لیتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، وہ جو دعا آتی ہے طویل، ذرا سی طویل، وہ پڑھ لیتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھ لیتے تھے، لیکن جلدی کرتے تھے کہ سنت موقدہ فرض کے ساتھ مل جائیں، اتنی جلدی کہ آپ جمعے کا سلام پھیرتے تھے اور یہ دعا اتنی مختصر سی پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، گھر میں سنتیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اصل سنت یہی ہے کہ فرض مسجد میں پڑھے جائیں اور سنن موقدہ جو باقی رہ جاتی ہیں وہ گھر جا کے پڑھی جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب گھر جا کر لوگوں نے پڑھنی شروع کی تو 2 چیزیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ فلاں آدمی فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے جی، سنتیں پڑھتا ہی نہیں، اور ایک یہ چیز پیدا ہو گئی کہ لوگ کہتے تھے واقعی یار گھر جاتے ہیں تو پھر سنتیں پڑھنے میں بھی وقت لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بچہ، بیوی، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی گھر کی مصروفیت آ جاتی ہے آڑے، تو آئندہ سے سنتیں بھی مسجد میں پڑھو۔ ان 2 چیزوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے یہ شروع کیا تھا، صدیوں وہ کرنا چلتا رہا کہ فرض نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ رمضان میں تراویح ختم ہوئی، وتر جا کے اپنے گھر پڑھے، مسجدوں میں کوئی نہیں وتر پڑھتا۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں اور فقہ کی کتابوں میں آتی ہیں، مگر پھر جب یہ چیز پیش آئی کہ گھر جا کے سستی ہو جاتی ہے تو ائمہ نے فتویٰ دیا ان کا مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسے بھی ہوتا تھا ایسے بھی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ پوری مسجد خالی ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گروہ کے گروہ داخل ہوتے تھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، اور نکلتے بھی ایسے ہی تھے گروہ در گروہ۔ موطا میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہو جاتے تھے، رہ جاتے تھے۔ پھر جب یہ دور آیا کہ مساجد میں پڑھ لیں سنن موقدہ، تو اب مسلمان اسی پہ قائم ہیں، اور کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ لیکن سنت موقدہ اور فرض کے درمیان وقفہ یہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے تھے، اتنی مختصر دعا مانگ کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر کیا پڑھتے تھے یہی تو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک جو روایات پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 اور 2 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو دارالحکومت بنایا ہے تو امیر المومنین اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں 2 رکعتیں پڑھو، پھر 4 رکعتیں پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا دور تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے دور میں وہ تعلیم کے لیے تھے، تو وہ کہتے تھے لوگوں 2 پڑھو اور پھر 4 پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ لوگوں 4 پڑھو۔ اب 4 پڑھنا اور 4 اور 2 پڑھنا، ایک امیر المومنین علی اور ایک امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، ان کی باتوں میں فرق۔ اس لیے حنفی فقہا نے ایک تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر جا کر تشریف فرما نماز پڑھنا 4 یا 6، وہ اصل میں امہات المومنین ہی جانتی تھیں، تو ان سے کوئی مضبوط روایت نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے۔ تو حنفیوں نے اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو۔
اور ان کا ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ جو اعلان فرماتے تھے 4 اور 2 کا، تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ 4 رکعتیں ضروری ہیں اور 2 نفل ہیں، اور وہ دوسری طرف ہیں وہ کہتے ہیں 6 رکعتیں ضروری ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ جو 2 فرض کے بعد 4 کا کہتے تھے کہ اب جمعے میں 4 رکعتیں پڑھو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے ایک ہی طرح کی نماز 2 مرتبہ مت پڑھو، 2 فرض پڑھیں اب 2 سنتیں بھی پڑھو گے، 2 کی بجائے 4 کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فرض اور ہے اور سنتیں یا نفل اور چیز۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اس لیے 6 رکعتیں، 4 ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہیں، 2 جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد سنتیں ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، ان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ گھر اگر دور ہے تو بھی وقفہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو سنن موقدہ ہیں اصل میں تکمیل کرتی ہیں ان فرائض کی، اور اسی لیے فقہاء ایک حدیث لائے ہیں۔ اس حدیث کا علم تو محدثین کو ہی زیادہ ہوگا، کہ فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آدمی سنتیں 2 ادا کرے اور اس کے فرض کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اس کو کتنا ثواب ملنا ہے۔ یہ ہے بات۔